اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وخاتم النبیین مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، حضرات سامعین، آج کی تاریخ امام محمد باقر علیہ السلام سے منسوب ہے کہ آپ کی شہادت 7 ذی الحجہ 114 ہجری میں واقع ہوئی ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت پہلے رجب 57 ہجری میں واقع ہوئی. آپ واقع کربلا جب پیش آیا تو آپ کی عمر اس وقت 4 سال کی تھی. امام محمد باقر علیہ السلام کے والد ماجد علی بن الحسین اور آپ کی والد ماجدہ فاطمہ بنت حسن ہیں. آپ جس دور میں آپ نے زندگی گزاری وہ دور عبد الملک ابن مروان کا دور تھا. آپ نے اس زمانے میں ایک سیاسی مسئلہ آیا، وہ کہ سکہ رائج کرنے کے لیے تدبیر ہو رہی تھی کہ ایک اسلامی سکہ رائج کیا جائے. لیکن کیسے رائج کیا جائے، اس میں حکومت پریشان تھی کہ کریں تو کیا کریں. لیکن آل محمد کے اس 5ویں نائب یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے جب مشورہ لیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بہترین طریقہ یہ ہے اگر سکہ رائج کرنے کا کہ قیصر روم کے سفیر کو ابھی روک لیا جائے اور اسے جانے نہ دیا جائے، یہاں تک کہ آپ کے اشارے پر، آپ کے کہنے پر عبد الملک ابن مروان نے ایسا ہی کیا. آپ نے مقدار بھی بتائی اور ایک طرف کلمہ توحید اور دوسری طرف کلمہ رسالت لکھنے کی تاکید کی اور اس پہ تاریخ اجرا بھی لکھنے کے لیے کہا. جب یہ سکہ رائج تیار ہو گیا اور رائج کر دیا گیا تب سفیر روم کو جانے کی اجازت دی گئی. اور جب سفیر روم قیصر روم کے پاس گیا تو وہ قیصر روم دنگ رہ گیا. اس کی ساری سیاست جو تھی اسلام کے خلاف اور مسلمین کے خلاف ناکام ہو گئی، اور پیغمبر کے خلاف جو اس نے ارادہ کیا تھا وہ ناکام ہو گیا. اس طرح سے امام محمد باقر علیہ السلام نے اس دور کے سیاسی مسئلے کو آپ نے اس طرح سے حل کیا. امام محمد باقر علیہ السلام آپ کے باقر کہا جاتا ہے، باقر العلوم کہا جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے بہت سے علوم کے چشمے جاری کیے ہیں. ہر علم، آپ جس علم کو دیکھیں گے اس علم کا رابطہ امام محمد باقر علیہ السلام سے ملتا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کو کہا جاتا تھا آپ ہاشمی ہیں، ہاشمیوں کے درمیان، آپ علوی ہیں، علویوں کے درمیان، آپ فاطمی ہیں، فاطمیوں کے درمیان. امام محمد باقر علیہ السلام کے زیارت عاشورہ بھی جو نقل ہوئی ہے وہ بھی امام محمد باقر علیہ السلام کے ذریعے سے ہے. یہ زیارت کے لیے یہ زیارت عاشورہ جو ایک بہترین معارف پر مشتمل زیارت ہے، بہترین علوم کے اوپر اور معارف کے اوپر مشتمل ہے. یہ زیارت عظیم زیارت جس سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی جاتی ہے. امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو منقول ہے وہ روایت وہ ہے کہ جس کو نقل کیا ہے علقمہ ابن محمد حضرمی نے، اور یہ زیارت مفاتیح الجنان میں موجود ہے.
اور ایک امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ جس کو نقل کیا ہے صفوان مہران جمال نے، جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے جو جلیل القدر اصحاب تھے، ان جلیل القدر اصحاب میں سے زرارہ ابن عیون ہیں، جنہیں ابن خربوز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ابو بصیر، فضل ابن یسار، محمد ابن مسلم، جابر ابن یزید جوفی ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ عظیم شخصیتیں ہیں کہ جو امام کے اصحاب میں سے تھے۔ ان میں سے وہ افراد ہیں کہ جن کے بارے میں امام نے فرمایا ہے کہ زرارہ کے لیے کہ اگر زرارہ نہ ہوتے، ابو بصیر نہ ہوتے، محمد ابن مسلم نہ ہوتے تو دین مٹ جاتا، دین ختم ہو جاتا۔ یہ امام کے اصحاب جانثار تھے کہ جنہوں نے علوم آل محمد کو، تعلیمات امام محمد باقر علیہ السلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا اور اسے تحریر میں لائے، اور اس طرح سے روایتوں کو جمع کیا، محفوظ کیا کہ محمد ابن مسلم نے 30,000 روایت نقل کی ہے، اور جابر ابن یزید جوفی کے سلسلے میں ملتا ہے کہ آپ نے 70,000 روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کی ہے۔ تو یہ آپ کے جلیل القدر اصحاب تھے کہ جن کی عظمت یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو دین مٹ جاتا، دین ختم ہو جاتا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے جابر ابن یزید جوفی سے فرمایا، جابر کیا ہماری محبت کے لیے صرف دعویٰ کافی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، دعویٰ کافی نہیں ہے۔ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے کہ جو خدا کی اطاعت نہ کرے اور تقوی اختیار نہ کرے۔ جابر ایک وہ زمانہ تھا کہ جب ہمارے شیعہ تواضع، انکساری، ذکر خدا، نماز و روزہ، ہمسائے کی خبرگیری، فقراء کی، مساکین کی، یتیموں کی اعانت اور مدد اور تلاوت قرآن مجید سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ جابر نے کہا، حضور آج کل دیکھا جائے تو ایسے لوگ کہاں نظر آتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا، بہرحال ہماری محبت کی علامت یہی ہے، یعنی امام کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، ہم امام کے شیعہ ہیں، ہم امام کے پیروکار ہیں۔ تو صرف دعوی محبت نہ کریں، بلکہ جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں میں یہ علامتیں ہونی چاہیے کہ تواضع رہے، وہ تکبر و غرور نہیں، بلکہ تواضع، انکساری، ذکر خدا کرتے رہیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں اور ہمسائے کی خبر گیری کرتے رہیں، فقراء اور مساکین اور یتیموں کی، ایتام کی اعانت و مدد کرتے رہیں، تلاوت کلام پاک کرتے رہیں۔ جب ایسے لوگ ہوں گے تو واقعاً ہم سچے امام کے چاہنے والے قرار پائیں گے۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے ایک جلیل القدر صحابی جنہیں جابر بن یزید جوفی کہا جاتا ہے، ان سے آپ نے یہ فرمایا تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت جو ہے وہ 7 ذی الحجہ اور 114 ہجری کو واقع ہوتی ہے۔ ہشام ابن عبد الملک نے آپ کو زہر دلایا اور اس زہر دغا سے آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ آپ نے وصیت فرمائی، وصیت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام کو کہ غسل و کفن وغیرہ کی وصیت آپ نے فرمائی تھی۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے آپ ایک عظیم وصیت فرمائی تھی۔ وصیت یہ تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ میری عزاداری منی میں 10 سال کی جائے اور مجھ پہ گریہ کیا جائے، میری عزاداری کی جائے۔ اس عزاداری کے لیے آپ نے اہتمام بھی کیا
اور 800 درہم آپ نے وقف کیا کہ اس کے ذریعے سے مینا میں 10 سال تک عزاداری کی جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مینا کی جگہ کو آپ نے کیوں منتخب کیا ہے؟ شاید اس لیے کہ حج کا زمانہ ہے، دور دراز سے لوگ آئیں گے، جمع ہوں گے، جب جمع ہوں گے تو آل محمد کی مظلومیت کا جب تذکرہ ہوگا، لوگوں تک خبر پہنچے گی کہ یہ خاندان عصمت و طہارت ہیں، ان کے اوپر وقت کے حاکم نے ان کے اوپر کیا ظلم کیا ہے، کیسے انہیں ستایا گیا ہے۔ یہ عزاداری ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو زندہ رکھنے کے لیے اور جس کو انجام دینے کے لیے ہمارے 5ویں امام نے وصیت فرمائی تھی، اور اس کے لیے درہم بھی آپ نے معین کیے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری کی جائے اور عزاداری کے لیے اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ ہاں عزیزان گرامی، امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر دیا گیا، آپ کی شہادت واقع ہو گئی، بڑی عزت و احترام کے ساتھ تشییع جنازہ ہوئی اور جنت البقیع میں آپ کو سپرد لحد کیا گیا۔ عجب نہیں جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا ہوگا تو آپ کی یہ شان و شوکت جب آپ کی روح نے دیکھا ہوگا تو عجب نہیں کربلا کا روح کیا ہوگا، آواز دی ہوگی، اے میرے جد مظلوم، میں اس وقت کم سن تھا لیکن میں نے دیکھا تھا کہ آپ کا لاشا زمین کربلا پہ پڑا تھا، بے گور و کفن، کوئی دفن کرنے والا نہ تھا، لیکن ہاں دل ہمارا ہر چاہنے والے کا، ہر شیعہ کا رو رہا ہے اور تڑپ رہا ہے، اس لیے کہ کربلا میں حسین کا لاشا زیر آسمان پڑا رہا، اور آج جنت البقیع میں اہل بیت اطہار خاندان عصمت و طہارت کی قبریں جو ہیں زیر آسمان ہے، کوئی صاحبان نہیں ہے۔ چاہنے والے بڑی بے کسی کے ساتھ جب جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں، بڑی بے کسی کے ساتھ دھوپ میں کھڑے ہو کے امام کی قبر کی زیارت کرتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں، آپ کی مصیبت پر آنسو بہاتے ہیں۔ کربلا کا وہ مسافر کہ جو کربلا میں شہید کیا گیا، تو امام مظلوم نے فرمایا، یعنی امام محمد باقر نے فرمایا کہ میں اس وقت میری عمر 4 برس کی تھی، میں نے 4 برس میں کربلا میں کیا کیا دیکھا، اپنے جد کو شہید ہوتے دیکھا، خیموں کو جلتے ہوئے دیکھا، بچوں کو کے دامن میں آگ لگی ہوئی دیکھی، بیویوں کے سروں سے چادروں کو چھینتے ہوئے دیکھا، سارے مناظر کی چشم دید گواہ ہمارے اور آپ کے یہ 5ویں امام تھے جن کی شہادت کی یہ شب آئی ہے۔ سیعلم الذین ظلموا